ٹائمنگز بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس ٹائمنگز کے اندر آپ دیکھیں گے پھر ایک دفعہ ملک کے اندر سمٹ ہو رہی ہے, پریزیڈنٹ پرائم منسٹرز آ رہے ہیں, ٹیمز آ رہی ہیں, پاکستان فلرش کرنے کی طرف جا رہا ہے, کئی سالوں بعد یہ لوگ آ رہے ہیں. پریشانی دو ہے. پریشانی دو یہ ہے کہ سب سے پہلے پریشانی ہے کہ جی میرے اقتدار کے لیے لاشیں گرا دو, اور لاشیں جو ہیں وہ معصوم پاکستانیوں کی ہمیشہ گرتی آئی ہیں. ارشد شریف ہمارا بھائی شہید ہوا, ہماری بیٹی جو تھی ایک رپورٹر وہ شہید ہوئی, اور بہت سارے کارکن مارے گئے. وہ اور بات ہے کہ نعیم الحق صاحب سمیت ان کے جگری دوست کی وفات پہ ان کے گھر نہیں گئے. ارشد شریف کی شہادت پہ وہ وہاں موجود نہیں تھے. میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں نے 15 سال اس پارٹی کو خون پسینہ پیسہ سب کچھ لگایا اس کے اوپر. تو میری والدہ کا تمسخر سوشل میڈیا پہ اڑایا گیا. سب کچھ ہوتا رہا, سب کچھ دیکھتے رہے, برداشت کرتے رہے, احترام میں بھی رکے رہے. لیکن اب جو ہے وہ پانی سر سے اوپر گزر رہا ہے, اور اب مرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ جس حد تک میں بچا سکتا ہوں, جس حد تک میں روک سکتا ہوں, جس حد تک آپ کے توسط سے بات کر سکتا ہوں کروں, اور سمجھاؤں لوگوں کو کہ اس کھیل میں میں اب سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو, کیونکہ وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں, غلامی سے نجات کی بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو وہ اپنے بیٹوں کو یہاں بلا لیں, کیونکہ باپ کی لیگیسی ہے. باپ اتنا بڑا کام ان کے مطابق پاکستان میں کرنے جا رہا ہے, تو پھر اپنے بیٹے بھی سامنے لے آئیں. غریبوں کے, معصوموں کے, پاکستانیوں کے بچے اور ان کی زندگیوں سے نہ کھیلیں. بیٹے اپنے بلا لیں یہاں. ایشو دو ہیں, ایک اقتدار, چاہے اس کے لیے لاشیں گر جائیں. آپ مجھے بتائیں ابھی پاکستان میں کیا مسئلہ ہے؟ غلامی کی بات کرتے ہیں. غلامی تو ذہنی غلامی پہلے اپنی صحیح کریں. یہود کی غلامی ہے, اس سے آزاد کریں اپنے آپ کو. ڈکٹیٹرشپ کی غلامی ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا پارٹی کے اندر, جو بات کرے گا پارٹی میں اس کو نکال دیا جائے گا. جرت ہی نہیں کسی کی, کوئی باتھ روم نہیں جا سکتا. ایک پیادہ ان کو ملا ہے گنڈا پور, وہ آگ برس رہا ہے. وہ آگ اس لیے برس رہا ہے کہ وہ سی ایم ہے. اگلے سی ایم کا نام دے دیں, وہ اس سے زیادہ آگ برسے گا. باقی پارٹی پہ کون ہے؟ گور صاحب ہے, شریف آدمی ہے, ان کو کہہ دیا نکال دے, بزدل ہے. یہ بزدلی نہیں ہے. بزدلی یہ ہے کہ آپ غریبوں کو مروانے کے لیے یہ سارے احتجاج کی کال اور سارے ڈرامے بازی آپ کر رہے ہیں. آپ کو اقتدار چاہیے, آپ کو پریشانی ہے کہ SIFC کے پلیٹ فارم سے IPPs کا مسئلہ حل ہو گیا ہے, ہونے جا رہا ہے, اور آپ کو اور مجھے ایک غریب آدمی کو بجلی کا ڈائریکٹ فائدہ ہوگا. پیٹرول سستا ہو رہا ہے اور مزید سستا ہوتا چلا جائے گا. 9 سینٹ کی بجلی انڈسٹریز کو دینے کی بات ہو رہی ہے, اور یہ ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ صحیح چل رہا ہے, ریمیٹنس ریکارڈ پہ آ رہی ہیں, ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. لیکن اب یہ نااہلی تو گورنمنٹ کی ہے کہ وہ مارکیٹ بھی اس کو نہیں کر سکتی. لیکن خان صاحب کو یہ بات پتہ ہے کہ کیونکہ ملک پٹری پہ چڑھ رہا ہے, ڈائریکشن سیدھی ہو گئی ہے, تو ان کو یہ پریشانی ہے کہ بھئی یہ تو ختم ہو جائے گا. اور اگر آپ جلسے جلوس کی بات کرتے ہیں, اگر جلسوں میں 15,000 آدمی آ جاتے ہیں, 20,000 آ جاتے ہیں, 50,000 آدمی آ جاتے ہیں, تو 25 کروڑ کی ریپرزینٹیشن 50,000 آدمی کریں گے. میں میکسیمم آپ سے بات کر رہا ہوں, اگر آپ ایگزیجریٹڈ فگر کر لیں, آپ لوگ خود میڈیا کے لوگ ہیں, مجھ سے جانتے ہیں, آپ کے کیمرے بتا رہے ہیں 10,000 ہے, 15,000 ہے, 20,000 ہے, 50,000 کر لیں. اور یہ جو چڑھائی کی بات ہے, قانون ہے پاکستان کے اندر کہ آپ شراب روڈ پہ نہیں پی سکتے. قانون ہے آپ کے پاس کہ آپ بندوق سے کسی کو گولی نہیں مار سکتے. قانون ہے آپ کے ہاتھ آپ ریپ نہیں کر سکتے. آپ کہہ رہے ہیں قانون منع کر رہا ہے ریڈ زون میں داخل ہونے سے, لیکن ہم ڈی چوک پر ہی آئیں گے. ہم کیوں آئیں گے؟ تاکہ کنفرنٹیشن ہو. آپ نے اندر پلان کیا ہوا کہ بندوں نے مرنا ہے, مارنا ہے. لیکن میرے لیے گنڈا پوری میرا کولیگ رہ چکا ہے, میرا دوست رہ چکا ہے, میرے آج اس کے سیاسی اختلافات ہیں, اس کی زندگی بھی تو امپورٹنٹ ہے. کل کوئی تیسرا ملک, کوئی دشمن ملک کوئی تقریب کاری کر دے, یہ بھی تو ہمارے بچے ہیں. پھر آپ اپنے ریسورسز KPK چلیں, آپ پیسہ بنا رہے ہیں, آپ مال گھر میں بنا رہے ہیں, آپ کے بھائی بنا رہے ہیں, آپ سب کو پتہ ہے KPK کے اندر کیا کرپشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ کرپشن کو تو لیگلائز سمجھ بیٹھے ہیں. آپ کرپشن کریں, کرتے رہیں, آپ کو شوق ہے کریں, نہ وہاں پل, نہ اسکول, نہ کچھ.
آپ کہہ رہے ہیں کے پی کے لوگوں پہ گولی چلے گی، ہم گولی ماریں گے. وہ کے پی کے لوگوں کو کون گولی مارے گا؟ کس کی باپ کی جرت ہے کہ اپنے پاکستانیوں پہ کوئی گولی چلائے؟ نہ ادھر سے نہ ادھر سے. تو آپ اشتعال کیوں دلا رہے ہیں؟ اس اشتعال کے اندر کوئی مر گیا تو 302 کی ایف آئی آر آپ پہ بھی کٹے گی. اشتعال دلانے میں خان صاحب کے لیے بھی کٹے گی، بغاوت کے لیے کٹے گی. اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں گرانے کے بعد اگر پاکستانی قوم کو اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. گالی دینے سے سلام کرنے پہ ہمیشہ سلام ملے گا، گالی دینے سے آپ کو گالی ملے گی. سینٹ میں بات کرو گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، ادھر بات کرو مولا جڑ کی سیاست شروع ہو جاتی ہے. بھائی ڈرتے ہیں، کسی کے باپ کا کھاتے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں. ٹھیک ہے، غلامی سے آپ آزاد ہوں. یہود کی غلامی آپ کر رہے ہیں، انگریزوں کو خط آپ لے کر رہے ہیں. آئی ایم ایف کا اندھے ہیں، بہرے ہیں. ٹھیک ہے، غلامی سے آپ آزاد ہوں. یہود کی غلامی آپ کر رہے ہیں، انگریزوں کو خط آپ لے کر رہے ہیں. آئی ایم ایف کا پلان خراب کرنے کے لیے خط آپ لکھ رہے ہیں. ڈکٹیٹرشپ کی غلامی آپ کے سر کے اوپر ہے. گوشت، چاند، تارے، یہ شرک کی چیزیں، غلامی آپ کے دماغ کے اندر ہے. کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں، غلامی آپ کے دماغ میں. کوئی بات کرے اس کو نکال دو، کوئی بدماشی کی بات کرے تو بسم اللہ. لیکن جو بدماشی کی بات کر رہا ہے، جو غنڈہ گردی کی بات کر رہا ہے، اس کا یہ تو دیکھیں، اس کا سٹیک ہے کہ وہ سی ایم بنا ہوا ہے. آج آپ کے پی کے میں ایک اور سی ایم کا نام دے دیں، آپ دیکھیں اس سے زیادہ بدماشی کرنے آ جائیں گے. باقی لوگ تو خاموش ہیں، باقی پارٹی تو تتر بتر ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی ماں بہن بیٹی بچوں کو سیکیورٹی ریسک پہ لے کے آ رہے ہیں. کبھی کوئی گاڑی کے نیچے کنٹینر کے آ جاتا ہے، کوئی مارا جاتا ہے، کبھی گولی چل جاتی ہے. پھر کے پی کے ریسورسز آپ کو سی ایم شپ اس لیے دی تھی کہ آپ اس غریب ملک کے اندر جہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اسکول کالجز نہیں ہیں، یتیم بیوائیں ماری پھر رہی ہیں، ادھر آپ اپنے ریسورسز استعمال کریں اپنے پروٹیسٹ کے لیے. مطلب پولیس، کے پی کے پولیس اور پنجاب پولیس آمنے سامنے کھڑی ہے، دونوں شیلنگ کری. کیا یہ ہندوستان کی پولیس ہے؟ کیا یہ ہندوستان کی پولیس ہے؟ یہ پاکستانی ہے. ہمیں ان کی بھی امپورٹنس کی ضرورت ہے. ہم تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو جب میں ایس ایف سی کی بات کرتا ہوں. اگر فوج اس وقت بھی ہمارے لیے ٹائم پہ بھی پی ٹی آئی کے دور میں بھی بہتر کام کر رہی تھی، اچھا کام کر رہی تھی، لیکن کیونکہ اقتدار کی تھی، فیض حمید کو اپنا باپ بنانا تھا، فیض حمید نے آ کے پریزیڈنٹ بنا دینا تھا، تو فوج دوسری طرف لے چلی اقتدار کے لیے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب گڑھ جوڑ کسی پاورفل انڈیویجول کا. وہ کیوں اتنا بڑا جائنٹ بن گیا فیض؟ وہ اس لیے بن گیا کہ جب آپ ملک کا جو چیف ایگزیکٹو اس کا مل گیا. اگر وہ نہیں ملتا تو کسی کی جرت نہیں تھی. اور دوسرا ہے کہ مجھ سے سوال کرتے ہیں لوگ، تو میں تو بڑا کلیئر ہوں. میں تو فیض حمید کو جب ڈی جی آئی ایس ہے وہ وردی میں تھا، آپ لوگ سب گواہیں، میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، میں نے تو اس کو تب ٹیک آن کیا. لوگوں کی تو جرت آج بھی نہیں اس کے لیے بات کرنے کی. میں اکیلا آدمی تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ جائے گا، اس کے کرتوت کا کارنامہ ہے. میں خان صاحب کو بھی روک رہا تھا، تب بھی روک رہا تھا، آج بھی روک رہا ہوں. نہ کریں یہ کام. اس کام کی بہت بڑی امپلیکیشنز ہیں، تباہی ہے. اس تباہی سے معصوم بچوں کی جانوں کو خدا را روکیں. ہماری عدلیہ ہے، ان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. ان کی بڑی امپورٹنٹ ریلیونس ہے کہ کورٹس انٹروین کریں کہ آپ تڑیاں دے رہے ہیں، آپ آئین و قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنا رول پلے کریں. پاکستان میں انویسٹرز آ رہے ہیں، بڑے بڑے فگر ہیڈز آ رہے ہیں، کہ آپ اس کو اطمینان سے چلنے دیں. لیکن نہیں، سب خاموشی ہے. اگر سر آلو پیاز کے اوپر نوٹس ہو سکتا ہے تو یہ تو آپ رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ اسٹیٹ کو، کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے دھاوا بول سکتا ہوں؟ کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے شراب پی سکتا ہوں؟ کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے گولی چلا سکتا ہوں؟ تو یہ سب غیر قانونی چیزیں، تو مجھے روک دیا جائے گا. یہ تو بات کرنے پہ روک دیا جاتا ہے. تو آپ اتنے ہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تھریش ہولڈ. اور یہ تو کون ہے؟ ایک پیادہ ہے گنڈا پور. اس کے پیچھے جو پورا کہانی چل رہی ہے، ان سب چیزوں کو بہت ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. میں آج بھی پاکستانی قوم کو آپ کے توسط سے بڑی کلیئرٹی سے بولنا چاہتا ہوں کہ لاشوں کے ڈھیر کا انتظار ہے، لاشوں کے ڈھیر گرانے کی تیاری ہے پی ٹی آئی کے اندر سے. لیکن اس کے دوران کوئی تیسرا آدمی نہ فائدہ اٹھا لے. وہ بھی ہمارے بچے ہیں. نہ کے پی کے ہم سے الگ ہے، نہ ہم کے پی کے سے الگ ہیں. کے پی کے لوگ بھی ہمارے اپنے امپورٹنٹ لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں. آپ پنجابی اور پٹھان کی لڑائی کرانا کی باتیں کر رہے ہیں. آپ فیڈریشن سے کٹ کے افغانستان سے بات کریں گے. آپ کیا ہیں؟ آپ قائد اعظم ہیں، آپ باپ ہیں اس ملک کے، آپ بدماش ہیں، آپ غنڈے ہیں، آپ سپر پاور ہیں. کیا ہیں آپ؟ میرے آپ کی طرح انسان ہیں. آپ کو سیاست کرنی ہے، آپ سیاست کریں. لوگوں کو ان کی شکل پسند نہیں اس پارٹی کی، کسی نے کہا ان کی شکل پسند کرے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کا دستور ہے کہ جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں، گاڑیاں رکی ہوئی ہیں،
5-10 ہزار آدمی ہیں جلسہ کر رہے ہیں, 500 1000 1500 غریب لوگ ہیں. ادھر ہی آپ نے دیکھا تھا معصوموں کو جب یہ دھرنا 2022 میں شروع ہو رہا تھا, ناشتے کے بغیر, باتھ روموں کے بغیر, ننگے پیر تھے معصوم لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے, تو اگر خان صاحب کو بھی یہ سیاست کرنی ہے اور بدماشی اور غنڈہ گردی کی سیاست کرنی ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ سیاسی فتح کس کی ہوتی ہے اور دفن کون ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ جب پولیس والا مارا جاتا ہے ایک ٹکر چلتا ہے, بڑا افسوس ہوا بہادر آدمی کا. فوجی بارڈر پہ مارا جاتا ہے, جھنڈا لگایا اس کے اوپر, کیا یہ لوگ مرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ ہم تو باتیں کرتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے جان دے دیں گے, کوئی ہم میں سے جان دینے کو تیار نہیں ہے, سب ڈرامے بازی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جنہوں نے بہتر کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپریشیٹ کریں. میں نے کبھی کسی اخبار میں, کسی میڈیا چینل کے اندر یا کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا سنا کہ SIFC نے, فوج نے, پولیس نے یہ سارے کام کیے, یہ بہتر کام کر لیے, جس سے پاکستانیوں کی قسمت بدل رہی ہے, پاکستانیوں کو اچھا کام ہو رہا ہے. جس نے اچھا کام کیا اس کو اچھا کام کرے, جس پہ تنقید کرنی ہے آپ اس پہ تنقید کریں, اس پہ تو کسی نے آپ کو نہیں روکا. لیکن جو آج جو بیسک مقصد ہے اس پریس کانفرنس کا وہ یہ ہے کہ عوام کو بچانا ہے, کیونکہ اندر پلاننگ PTI کے اندر ہو چکی ہے کہ بندے مار رہے ہیں, بندوں کی لاشیں گرانی ہے, اس پہ سیاست کرنی ہے, اس کا بھی حاصل نہیں ہوگا, معصوم لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی, خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے. اور پھر سے تیسری قوت کوئی فائدہ نہ اٹھا رہے. آپ کرپشن کر رہے ہیں, KPK میں آپ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم پہ سیاسی کیس بنا دیے. 190 ملین کا میرے باپ نے بنایا, سیاسی کیس ہے وہ, منع کیا تھا آپ کو, کیبنٹ کے اندر منع کیا تھا. آپ لوگ کے ریکارڈ کا حصہ آرکائیوز میں میری وہ ساری ڈیٹیلز پڑی ہوئی ہیں کیبنٹ کی. 190 ملین سیاسی کیس ہے, 9 مئی سیاسی کیس ہے. آج جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ سیاسی کیس ہے. کس نے آپ کو کہا نہ کریں آپ یہ کام؟ آپ جان کے انلیگل کام کرنے جا رہے ہیں تاکہ کنفرنٹیشن آپ کو روکیں, اندر گولیاں چل جائیں, خود ہی بندے مار دیں, مدعا کسی اور کے اوپر ڈال دیں. ٹھیک ہے, یہ طرز سیاست جو ہے نا, اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. میں PTI کے لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ دیکھیں میں 2 سال پہلے ٹھیک کر مجھے تو خان صاحب سے بہت پیار تھا, میں نے تو ان کو اس وقت بھی روکا, میں نے ان کو جاتے ہوئے یہ بھی بتایا آپ پہ گولیاں چلیں گی, انہی کے پیاروں نے ان پہ گولیاں چلائیں جن پر بھروسہ کرتے تھے. لیکن آج بھی PTI کے لوگوں کا دماغ کدھر ہے؟ مطلب کوئی نعوذ باللہ کوئی آسمان سے اترا ہوا انسان تو نہیں ہے کسی کوئی بھی. آپ لیڈر سے پیار کرتے ہیں لیکن اندھا, یہ کیا بات ہے, آپ زبان سے بول نہیں سکتے, آپ باتھ روم نہیں جا سکتے, آپ صرف آگے بتائیں میں آگ لگاؤں گا, میں اس کو گولی مار دوں گا, میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, میں اس کے ساتھ اٹیک کر دوں گا. آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کی پردہ داری نہ چھوڑیں, کسی کے گھر کے اندر گھس جائیں. میں آپ میں سے یہاں کسی کو گالی دوں گا تو آپ میرا گریبان نہیں پکڑیں گے, آپ مجھے کہیں گے مجھے ہار پہنائیں گے. ایک لمٹ ہے. آپ میں سے شاید ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے وہ آپ کو روک دیں, چلو غلطی ہوگی, میں دوسری طرف پھر گالی دوں گا تو آپ میرے جوتے ہی ماریں گے نا. پھر ایک لمٹ ہے ہر چیز کی, ریاست کی بھی ایک لمٹ ہے, سیاست کی بھی ایک لمٹ ہے, گورنمنٹ کی بھی ایک لمٹ ہے. بٹ ادھر میری گزارش ہے اپنے سپریم ہائر کورٹ سے کہ وہ انٹروین کر کے ایک ماحول پاکستانیوں کے لیے اچھا ہو رہا ہے. نہ تو یہ PTI کے باپ کا ملک ہے, نہ یہ نون کے باپ کا ملک ہے, نہ یہ پیپلز پارٹی کے باپ کا ملک ہے, نہ MPوں کے باپ کا ملک ہے, کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے. ہم سب کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لائکس اور ڈس لائکس ہیں. میں بھی تو آپ کے سامنے ہوں, کس بے دردی سے مجھے نکالا سچ بات کرنے کے لیے, تو کیا ہوا, میرا سانس رک گیا, میرا رس رک گیا, میں اندھا ہو گیا, بہرا ہو گیا, کانا ہو گیا, لنگڑا ہو گیا. رس تو اس سے اوپر والے تو وہ راضی ہے, تب تک چلتی رہے گی چیزیں. لوگ ڈر رہے ہیں, پاپولیرٹی ویو کے اوپر لڑ رہے ہیں. بھائی پاپولیرٹی از ناٹ دی گارنٹی آف دا کوالٹی, یہ کہاوت ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو, ہم سب کو اس چیز کو بڑکے مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پھر بھی یہ سوچ لیا ہے کہ آپ نے یہی سیاست کرنی ہے تو پھر سیاسی فتح اور دفن کی تیاری سامنے ہے, رزلٹ بھی سامنے ہے, ڈیسائیڈنگ مومنٹس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے. پاکستان کی ترقی, پاکستان کی خود مختاری کو آپ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے, میں کوئی فین نہیں ہوں اس گورنمنٹ کا, نہ کوئی میں بہت اس گورنمنٹ کو بھی کوئی ایلیجبل توپ سمجھتا ہوں. لیکن جب گورنمنٹس ان پلیس ہوتی ہیں, مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو مینڈیٹ 18 میں ہم نے چوری کیا تھا, آج یہاں چوری ہو گیا. یہ تو کہانی کوئی نئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سیدھا حساب ہے. 18 میں ہم نے کیا تھا, اس بار یہاں ہو گیا, تو اس میں تو نارمل سی چیز ہے. جیسے چوری ہے, کرپشن ہے پالیٹکس کے اندر, بہت نارمل سی چیز ہے. آپ کو کبھی برا ہی نہیں لگتا کہ اس چور ہے, اچھا چور ہے, کتنی چوری کی, 100 کروڑ روپے, اچھا چھوٹا چور ہے. ٹھیک ہے,
یہ آپ ملک کو اس دہرائے پہ لے آئے ہیں, پولرائز کر دیا, گالم گلوچ. ٹھیک ہے, میں نے ابھی ایک آڈیو ٹیپ میر صاحب کے شو پہ دی ہے, پورے پاکستان کو میں نے پیش کر کے دی, ایک چیز دی.